حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کافر جو بہت غریب تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نکاح کروا دیا، مگر وہ صحابی اپنی بیوی کے ساتھ رات نہیں گزارتا تھا۔ لڑکی کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور پوچھا، تمہیں کس چیز نے بیوی کے قریب جانے سے روکا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام میں یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ ابھی چند ہی دن اعلان نبوت کو گزرے تھے، وہ گنتی کے چند افراد ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جو 6-7 لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایسا ہی کوئی دن تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوجوان لڑکا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک دن میں بکریاں چرا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے لڑکے، کیا تمہارے پاس کچھ دودھ پینے کے لیے ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں، میں آپ لوگوں کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی بچہ نہ جنا ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، اسے لے کر ہمارے پاس آؤ۔ میں نے ان کو بکری پیش کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بکری کو باندھ دیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ لگا کر دعا فرمائی۔ بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں پیالے جیسے ایک پتھر اٹھا کر لائے، اس میں بکری کا دودھ نکالا، پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا، پھر میں نے پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے تھن سکڑ جاؤ۔ وہ تھن ایسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ اس واقعے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بھی یہ اچھی باتیں یعنی قرآن سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے سیکھے سکھائے ہو لڑکے ہو۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر قرآن کریم کی 70 صورتیں یاد کی، جن میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حدیث شریف میں ایک دوسرے شخص کا واقعہ بھی آتا ہے۔ کفار اسلام کی جنگ جاری تھی۔ اس دوران ایک کافر شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور جہاد میں شریک ہو گیا۔ پھر وہ لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر پہنچ گیا۔ چنانچہ ابھی نہ اس نے کوئی نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا، نہ کوئی دوسرا عمل۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطابق فرمایا، اس شخص نے عمل تو تھوڑا کیا تھا مگر اسے اجر بہت زیادہ مل گیا۔ اسے ایسے ہی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے عمل بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور وزن میں بھاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان امن کا رہنے والا تھا، مشرق تھا اور بہت غریب تھا۔ اس کی زندگی کا ساز و سامان صرف بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے تھے۔ دن کا وقت درختوں کے سائے میں پناہ لیتا اور رات ہوتی تو کسی پتھر کی اونٹ میں جا کر رات بسر کرتا۔ اس نوجوان تک خبر پہنچی کہ عرب میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ نوجوان تھا، جسم بھی طاقت تھی، چنانچہ پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اہل صفہ میں شامل فرمایا۔ مسجد نبوت میں ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہتے ہیں۔
دراز ہجرت کر کے آنے والے غریب صحابہ کرام اس چبوترے میں رہتے تھے اور دن رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم دین سیکھتے اور ذکر فرماتے۔ چنانچہ جمی صحابی رضی اللہ عنہ بھی اہل صفا کے ساتھ مل گئے، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر علم دین سیکھا کرتے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کی مکمل 4 سورتیں سیکھ لیں۔ ایک دن یہ حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نکاح کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں یاد ہیں اور آپ ہی کا ارشاد ہے، قرآن مل جائے تو کوئی فاقہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبیلہ بنو سلمہ کے ایک گھر نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ جب وہاں پہنچے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لڑکی کے والد نے پیغام بھیجا، لڑکی نے والدہ کے صحابہ نے یہاں کے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے سنا اور اپنی لڑکی کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا اور اس سے جمنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کے والد کو رخصتی کی تیاری کا حکم دیا۔ حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ رات ہوئی، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کمرے میں آئے، دیکھا خوبصورت قالین بچھا ہوا ہے، بہترین بستر لگا ہوا ہے اور چراغ روشن ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آ گئی۔ قالین دیکھا تو خیال آیا، ایک وقت تھا جب میں زمین پر درختوں کے سائے میں زندگی گزارتا تھا۔ خوبصورت بستر دیکھ کر پتھروں پر رات گزارتا ہوا، چراغ دیکھ کر تو یاد آیا کہ میں بغیر چراغ کے لیے ساری زندگی گزار دی ہے۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہے، اپنا مال اور ماضی سوچتے رہے۔ پھر کمرے کے ایک کونے میں آ کے اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ 2 رکعت ادا کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، مگر ابھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، ابھی بھی دل نہیں بھرا تھا۔ 2 رکعت مزید اور ادا کی، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا، پھر بھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، یوں ہی 2 رکعت پڑھتے رہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں باجماعت نماز فجر ادا کی۔ روزانہ مسجد میں ہی رہا کرتے تھے۔ آج بھی فجر نماز پڑھ کے مسجد ہی میں بیٹھ کے علم دین سیکھتے رہے۔ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک بعد گھر واپس آئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، سامنے وہی قالین، اسی طرح بستر لگا ہوا، چراغ جل رہا ہے۔ آپ پھر ماضی کی یاد آ گئی۔ آج بھی کمرے کے ایک کونے میں گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اتنے شکر ادا کرنے سے دل پھر بھی نہیں بڑھا، 2 رکعت مزید ادا کی، یوں ہی نماز پڑھتے گئے، شکر ادا کرتے گئے۔ کرتے کرتے آج بھی رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح بھی مسجد میں حاضر ہوئے، 5 نمازیں باجماعت ادا کی۔ رات کو گھر آئے، پھر وہی کیفیت۔ 3 راتیں اسی طرح شکر ادا کرتے کرتے گزر گئی۔ چوتھے دن لڑکی کے والد اپنی بیٹی کو ملنے تشریف لائے۔ بیٹی کا حال پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ میرے شوہر رات کو آتے ہیں، کمرے کے کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے کرتے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ والد صاحب نے یہ بات سنی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی صحابی رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا، تمہیں کس چیز نے تیری جوزہ سے دور رہنا ہوا کہا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مشرق تھا،
زمن میں رہتا تھا، میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پتھروں پر رات بسر کرتا تھا، دن میں درختوں کے سائے میں پناہ لیتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے کرم کیا، مجھے اسلام کی دعوت نصیب فرمائی، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں سکھانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے میرا سینہ روشن فرمایا۔ جب میں اپنی یوزا کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں بچھے خوبصورت قالین، بہترین بستر اور چراغ وغیرہ دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ پھر میں قرآن کریم کی ان 4 سورتوں میں سے ایک کو پڑھتا ہوں اور اس میں غور کرتا ہوں کہ مجھے کس چیز میں رغبت نہیں ہوتی، اور اللہ پاک کا شکر کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سی صورت ہے؟ اس پر اس صحابہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تبدیلی نے، جہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ صحابی نے اس صورت کو تلاوت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب صحابہ کرام سن رہے تھے۔ وہ صحابہ خود بھی رو رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہاں موجود سبھی صحابہ کرام بھی رو رہے تھے۔ یمین صحابہ نے سورۃ تکاثیر پوری پڑھی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی بہت مغفرت فرما، اسے تھوڑے پر شکر ادا کرنا سکھا اور اسے اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نوجوان صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھا اور فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر دو۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آپ تشریف لائے۔ نماز جنازہ پڑھائی اور اس صحابہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوان، تجھے جنت مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی زندگی اور انہی جیسی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔